ایک طبقہ ہمارا ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، بیچ میں کیا بھائی بلی بھی جا سکتی ہے اور ایک بھی جا سکتا ہے، کتنی کوشش کرے تو بھی پیر نہیں ملاتا۔ ڈاکٹر اقبال بیچارے بول کر گئے، ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جی ہاں، وہ اندر مسجد میں آ کر بھی یہ بتاتا ہے یہ بازو والا الگ، میں الگ ہوں، میں صف نہیں ملا سکتا، پیر سے پیر نہیں ملا کے کھڑا ہو سکتا میں۔ عجیب عجیب عقلی گوڑے، اگر ہم حدیث بولتے ہیں حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ہم حدیث پیش کرتے ہیں نا حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی صف کے بارے میں، کون کون عمل کریں گے؟ نہیں، جن کے نیند جیسی آنکھیں ہیں ان سے میری گزارش ہے، کون کون عمل کریں گے؟ دیکھو کون نیند میں اسے ہی دیکھ رہا ہوں، جو جاگ رہا ہے اسے نہیں دیکھ رہا ہوں میں، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ دیکھ رہے تھے مجھے، ہاں دیکھ رہا ہوں، کون کدھر بیٹھا ہے، کون کہاں سے اٹھ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، سب یہاں بیٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز میں نہیں دیکھا، بار بار اتنے صحابہ میں آپ نے پوچھا ثابت کیوں نہیں آ رہے ہیں بھائی، ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کون نہیں ہے۔ کہا ان کی آواز موٹی ہے، قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول کی آواز کے اوپر اگر آواز کرو گے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس خوف سے وہ گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، ہے نہیں؟ اللہ کے رسول دیکھتے تھے کون بیمار ہے نہیں آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، جہاں بیٹھ کے نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، میں میرے بھائیوں کو بھی دیکھتا ہوں نماز میں صحیح صف نہیں ہے، ہماری بھی نہیں ہے، الگ الگ طریقے سے منمانی طریقے سے کھڑتے ہیں، آ کر پہلی رکعت میں پورے پیر پھیلا دیتے، زیادہ پھیلاتے ہیں، دوسری رکعت میں موڑ لیتے ہیں، بیچارہ بازو والا پھر گھسیٹنا ادھر، سارا نماز میں ٹینشن اس کے پیروں کے پاس رہے گا۔ جب کھڑے ہو رہے بڑے برابر کھڑے ہو جاؤ، جیسے نبی نے کہا ویسے کھڑے ہو۔ کس نے کہا آپ سے پہلی رکعت میں حد سے زیادہ پیر پھیلا لو اور دوسری رکعت میں سکڑ لو اسے؟ بھائی یہ بھی غلط ہے۔ کھڑنا کیسا ہے؟ میرے نبی کیسا کھڑتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیسا کھڑتے تھے؟ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ میری نماز خلل ہوتی، ہمیشہ خلل ہوتی، بازو والا لمبے پیر کر کے سیکنڈ رکعت میں چھوٹے کر دیتا ہے، جب کھڑا ہوتا اسے معلوم ہی نہیں کتنے پیر پھیلایا، سیکنڈ رکعت میں چھوٹا، پھر میں اور پیر ایسا کرنا، میرا فون یہاں رکھوں گا نماز ختم کرنے تک فون وہاں رہتا، میں ادھر ہو جاتا ہوں، جاتے 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 اس کے۔ کیا مذاق کر رہے ہو بھائی؟ کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں معلوم نماز میں، کیسے کھڑے ہونا ہے، صف کیسے باندھنا ہے۔ سنو اللہ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، الا تصفون، کیا جملہ ہے میرے نبی کا، الا خبردار، کیوں ایسی صف نہیں بناتے جیسے فرشتے صف بناتے ہیں؟ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، کیوں ایسی صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے رب کے سامنے صفیں بناتے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ کیا جملہ ہے جی، فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ قال یتمون الصفوف الاول فالاول ویتراصون فی الصف، رواہ الامام مسلم۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی صفوں کے، اچھا ایک چیز بھی بولتا ہوں، اگر کسی کو نیند آتی ہے نا، ایک نسخہ دیتا ہوں، عمل کرو گے؟ پین اور پیپر لے کر بیٹھو، کل سے بیٹھو، لکھنا شروع کرو، دیکھو نیند نہیں آئے گی، لکھ کر دیکھو آپ، جی ہاں نیند نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ یا کم سے کم ہاتھ میں قرآن لے کر بیٹھو، یہ آیت اس کی تفسیر ابھی چل رہی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ جمعہ کی طرح بیٹھو گے نا تو نیند آ جائے گی آپ کو، کوشش کر کے دیکھو آپ۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی صف کیسی ہے؟ کہا فرشتے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، ایک بات ہو گئی، فرشتے، اور وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اللہ جزائے خیر دے مکے کے امام صاحب کو، مدینے کے امام صاحب کو، اللہ وہاں توحید کو باقی رکھے، وہاں سے غلطیوں کو اللہ نکالے، اس سرزمین کو اللہ ہمیشہ پاک رکھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، استو
اقیموا صفوفکم واعتدلوا وتراصوا وسدوا الخلل اتموا الصف الاول فالاول. آپ کو انشاءاللہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے، جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، آپ کو ہر نماز میں جملہ ملے گا. جی دیکھیں یہی جملہ ہے جو میرے نبی نے کہا. ایک تو فرشتے پہلی صف مکمل کرتے ہیں، دوسرا اللہ کے نبی نے کہا صف کے بیچ میں جگہ نہیں چھوڑتے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بناتے ہیں، بیچ میں گیپ نہیں رہتا صف میں. یہ فرشتوں کی صف ہے. اللہ ہمیں ویسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 2 صفحے نوٹ کیے ہیں، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو 15 منٹ ہو گئے ہیں اور مضامین بہت ہمارے پاس زیادہ ہیں. اس میں جو اہم ہے صف کے تعلق سے وہ بولوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابو مسعود ایک صحابی کا نام ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ. یہ بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ایک ابن مسعود ہیں، ایک ابو مسعود ہیں، کیا دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ 2 صحابی ہیں، ایک کا نام ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کا نام ابو مسعود ہے رضی اللہ عنہ. یہ دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ ایک دوسرے جی کن کے بیٹے؟ دیکھو کتنا اچھا جواب ہے. ابو مسعود کے بیٹے ابن مسعود. بہت بھاری جواب ہے. مسعود کے بابا، صحیح یہی مانا. ابو مسعود کے مانا مسعود کے بابا. ابو مسعود یہ انصاری صحابی ہیں، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں. ابن مسعود مہاجر صحابی ہیں، شروع میں ایمان لائے نا مکے میں. ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود بڑے صحابی ہیں، اور یہ جو روایت ہے ابو مسعود کی ہے، ابن مسعود کی نہیں ہے. ذہن میں یہ بھی ذرا بٹھا لو. آگے بڑھتے بڑھتے کتنی اچھی بات ہے. دیکھو میں نے بولا نہیں بہت ساری میں نے نوٹ کی ہیں، ایک تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر میں کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے. جی ابو مسعود کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا. نماز میں جب کھڑے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو چھوتے، کندھے کو چھیتے. جی برابر مناکبنا فی الصلاۃ، کندھے برابر کرو. پہلے کیا کرو؟ کندھے. جی ہاں، کندھے سے کندھا برابر لگاؤ، اس کے بعد پیر سے پیر. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، تمہارا جتنا کندھا ہے تمہارے پیر اتنے ہی کھلنے چاہیے. کندھے چھوٹے ہوں اور پیر بڑے ہوں یہ بھی طریقہ غلط ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آئی نہیں آئی بھائی؟ تکلیف مت دو اللہ کے لیے، نماز میں مت ستاؤ اللہ کے لیے. تمہارے کندھے کتنے ہیں تمہارے پیر اتنے کھولو. اس حدیث کی روشنی میں ابو مسعود کہتے اللہ کے نبی کندھوں کو برابر کرتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بولتے، استو، برابر ہو جاؤ جی. ولا تختلفوا، صفوں میں اختلاف مت رکھو. اگر صفوں میں اختلاف رہے گا اے مسلمانوں تمہارے دلوں میں اختلاف رہے گا. کیا سمجھتے ہیں صف کو آپ؟ صفوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ منمانی طریقے سے کھڑ سکتے ہیں؟ نہیں کھڑ سکتے آپ. صفوں میں اختلاف، دلوں میں اختلاف. اس کے بعد ایک جملہ میرے نبی بولے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی میرے بھائی ناراض ہو جائیں گے. لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہوں. امام کے پیچھے 2 قسم کے لوگ کھڑے ہونا. کون کون؟ ایک جنازے کی نماز میں تھا، ایک عالم صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، لوگ زیادہ تھے، 1000 لوگ رہے ہوں گے. میں نماز پڑھا کر اوپر سے نیچے اترا مسجد میں، مجھے آخری صفوں میں جگہ ملی. عالم صاحب نے اپنی والدہ کی جنازے کی نماز ہے، درد رہتا ہے، امی کا جنازہ پڑھا رہا ہوں. جنازے کی نماز میں 4 تکبیر ہوتے ہیں، انہوں نے 3 ہی کہے. کتنے؟ 3 بولے، سلام پھیر دیے. ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، within a year سلام پھیر دیے. اگر میں پیچھے سے بول بھی رہا ہوں تو آواز نہیں آئے گی، اتنا دور ہوں میں. کوئی بھی پیچھے علم والا نہیں کھڑا ہے. اگر علم والا کھڑا ہوتا ان کو بتاتا مولوی صاحب غلطی ہو گئی ہے، جنازے کی نماز میں تکبیر رکن ہے، ایک بھی تکبیر چھوٹ گئی جنازے کی نماز نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے بعد میں قبرستان میں دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی گئی. اسی لیے میرے نبی نے کہا، لوگ بچے، اللہ آج کے بچے کل کے علماء انشاءاللہ،
میرے بہت چہیتے ہیں بچے، اللہ گواہ ہے، مجھے ٹینشن رہا تو میں کسی بچے کو ہنستا ہوا دیکھا میری بی پی ڈاؤن ہو جاتی. اللہ نے ایسے بنایا ہے بچوں کو. لیکن صف میں کھڑے ہونے کے ادب ہیں. اللہ کے رسول نے کہا پیچھے امام کے پیچھے بچے کھڑے نہیں ہوں گے، امام کے پیچھے علم والا کھڑا ہوگا، سمجھ والا کھڑا ہوگا. یہ حدیث ہے. بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پیچھے بچوں کا مقام، اس کے بعد عورتوں کا مقام. اس حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے آپ سے. جی جواب دیجئے، تب تک پانی پیتا ہوں. کیوں عمل نہیں کرتے بھائی؟ بسم اللہ. ہمارے لوگوں سے میرے سوال کا جواب ہے، بچوں کو لاؤ ضرور، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں وہ، مگر حدیث پر بھی عمل کرو. حدیث کو چھوڑ کر نہیں، اللہ کے لیے آگے مت جاؤ. اللہ کے رسول نے جو جملے کہے، امام کتنے بار ایسا ہوا ہے، مکے مدینے میں ہوا ہے. علی الحذیفی حفظہ اللہ اس وقت مسجد نبوی کے سب سے پرانے امام، نماز میں کھڑے، وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹ گیا. انسان ہے بھائی، فرشتہ نہیں ہے. پیچھے آئے، پیچھے عالم کھڑے تھے، سامنے بھیجے، گئے وضو بنا لے کر آئے، ایسا ناک پکڑے، سیدھا باہر نکل گئے. پیچھے والے اس لیے نماز پڑھا پائے کیونکہ وہ بھی عالم تھے. اگر عالم نہیں ہوتے تو کیا ہونا تھا بولیے آپ؟ اس لیے ہمیشہ امام کے پیچھے علم والے کھڑے ہوں. یہ میرے نبی کا جملہ ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق. ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، جی ناراض ہو جاتے ہیں. حدیثوں پہ پوری طریقے سے عمل کرو. یہ صف بندی کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے. نبی نے اتنا بڑا جملہ کہا، جو صف جوڑتا ہے. کیا جملہ؟ غور سے جو صف جوڑتا ہے اللہ اسے اپنے آپ سے جوڑ لے گا. اللہ سے جڑنا معمولی بات نہیں ہے. جو صف توڑتا ہے اللہ اسے اپنے آپ سے توڑ دے گا. صف کو جوڑنے کی بڑی فضیلت ہے. میرے بھائیوں سے بھی گزارش، اور بھائیوں سے بھی گزارش، ہر مسلمان ساتھی سے گزارش، ایک جملہ بولتا ہوں. مجھے حضرت عمر سے محبت ہے. آپ کو ہے؟ نہیں ہے. مجھے حضرت ابوبکر صدیق سے محبت ہے رضی اللہ عنہ. آپ کو ہے؟ نہیں ہے. مجھے صحابہ سے محبت ہے مطلق. آپ میں سے کون کون صحابہ کی طرح سب بنائیں گے؟ جی ہاں، صحابہ کی طرح کون سب بنائیں گے؟ 20 منٹ ہو گئے بھائی، 20 منٹ ہوئے ہیں. کتنے؟ خالی ایک موضوع لیا، 4 آیتیں، 20 منٹ ہوئے ہیں 4 آیتوں میں. ابھی حدیث ابو داؤد کی حدیث، صحیح حدیث ہے، کان احدنا، ہم میں سے کوئی ایک، صحابہ کہہ رہے ہیں، ہم صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسی سب بناتے تھے، منکبہ بمنکب صاحبہ، کندھا کندھے سے لگنا. پہلا جملہ کیا ہے؟ کندھا. کبھی کرو، کبھی تو کرو انشاءاللہ. وہ رکبتہ برکبتہ، گھٹنا گھٹنے سے ملے. کندھا کندھے سے، گھٹنا گھٹنے سے. وہ کعبہ بکعبہ، ٹخنا ٹخنے سے. 3 چیزیں ملاتے تھے، کندھا بھی ملاتے، گھٹنا بھی ملاتے، ٹخنا بھی ملاتے. تب جا کر کے دور سے اگر دیکھے وہ ایک دیوار کی طرح دکھتی تھی. وہ کون کرتے تھے؟ ذرا زور سے. صحابہ. آج اگر ہم کر رہے ہیں تو تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو. نبی نے کہا بیچ میں سے شیطان چلا جاتا ہے. کہتے ہو بیچ میں ایک جگہ بھی ہے نا، وہاں سے جا سکتا ہے. میں تمہیں نبی کی حدیث بول رہا ہوں اور تم حدیث کا مذاق اڑاتے ہو. پھر بھی کہتے ہو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. جی یہ دلی میں بیٹھے لوگ ہٹ جائیں گے. ارے پہلے حدیثوں کا مذاق اڑانا بند کرو. تمہارے سامنے جب حدیث کہی جاتی ہے سر جھکا لو. یہ نبی کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.